بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے یہ امانت ہے۔ ہم کو موت سے پہلے کا جو وقت دیا ہے یہ وقت امانت ہے۔ ہمیں قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب ہم نہیں دیں گے وہاں تک قدم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ 5 سوال ہم سب کو ہوں گے۔ قبر میں 3 سوال، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے، ہر ایک کو ہونا ہے۔ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ اس میں پہلا سوال جو ہوگا وہ جوانی کا سوال ہوگا۔ یہ جوانی کہاں لگا کر آئے ہو؟ اس کے بعد بالغ ہونے سے لے کر ابھی تک موت تک زندگی کہاں لگا کر آئے، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا، مال کہاں سے کمایا تھا، حرام سے یا حلال سے، جھوٹ بول کر کمایا تھا، دھوکہ دے کر کمایا تھا، کسی کے ناحق طریقے سے پیسے لیے تھے، کسی کی زمین ناحق طریقے سے لی تھی، یہ سوال ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا۔ نمبر 2، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ ہم آزاد نہیں ہیں خرچ کرنے میں کہ میرے پیسے میں جہاں خرچ کروں۔ اور 5واں سوال، تجھے جو پتا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ ہم سب 5 وقت کی نماز کے عالم ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ 30 روزے ہم پر فرض ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا حرام ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ گالی دینا گناہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا یہ گناہ ہم جانتے ہیں۔ سود لینا حرام ہے، لون لینا حرام ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ یہ سب کے ہم عالم ہیں، جاننے والے ہیں۔ قیامت کے دن سوال ہوگا اس، یہ 5 سوال ہیں۔ اس کی موت سے پہلے تیاری کرنی، اس لیے وقت بہت قیمتی ہے۔ اور وقت کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ وقت کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ عصر کے وقت کی قسم، وقت کی قسم کھائی۔ دن اور رات کی قسم کھائی ہے جن دن راتوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جو چھا جاتی ہے اور دن کی قسم جو روشن ہو جاتا ہے۔ چاش کے وقت کی قسم، والضحیٰ، یہ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت بتائی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک دن گزرتا ہے تو صبح کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہ صبح سے ایک نیا انقلاب شروع ہوتا ہے۔ اسی ہماری جو دعا ہے نا سو کر اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا،
ہمیں موت دے کر، النوم وقت الموت، نیند موت کی بہن ہے، وہاں سے ہمیں اٹھایا اللہ نے۔ اسی لیے سوتے وقت بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کو پوچھنا چاہیے آج میں نے کتنے گناہ کیے۔ اس کے گزرنے پر اپنا حساب کرنا چاہیے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اسی طرح سال کے گزرنے پر ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ اس 2020 کے اندر مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ یہ مہینوں کی تعداد قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں پہلے سے 12 مہینے طے ہیں۔ 12 مہینے، جب آسمان و زمین پیدا کیا تب سے 12 مہینے طے ہیں، اور ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم اور اللہ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ یہ سال کا جو اللہ نے سورج اور چاند کا نظام چلایا ہے وہ اس کے لیے تاکہ حساب و کتاب آسان ہو۔ اسی ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی کچھ تاریخ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، چونکہ یہ عیسوی اور یہ جو جس کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جس پر ہم چلتے ہیں وہ تو عیسائی اس پر چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے چیک کے معاملے ہوتے تھے، بھائی گزشتہ کب ہوا تھا تو وہ شعبان میں، تو پریشان ہوتے تھے آیا گزشتہ سال کی شعبان میں پیسے دینے ہیں یا گزشتہ کو دے دیے تھے، آئندہ دینے ہیں یا گزشتہ دے دیے تھے، اس میں پریشانی ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، بھائی کوئی ایک تاریخ ہماری طے ہو جانی چاہیے۔ تو پہلے بہت ساروں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں بھی بنیاد نہیں پڑی، تو چلو اچھا آگے کا 40 سال میں نبوت ملی ہے وہاں سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہو۔ پھر صحابہ کی اور ایک رائے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا اس کو بنیاد بنائے، تو طے ہوا کہ جب ہجرت کی تھی اس سال، اور اسی سے ہجری چلی ہماری، یہ جو ہمارا سال ہے یہ وہاں سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ علاقہ چھوڑا ہے جہاں باپ دادا کا وطن ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اور ہمارے حاجی جاتے ہیں 40 دن کے لیے، پوچھتے ہیں چھوڑنے کا من تھا تو کہ روتے ہوئے چھوڑا ہے، روتے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو 40 دن میں ہم روتے ہوئے چھوڑتے ہیں، یہاں تو زندگی کا 53 سال زندگی گزارے وہاں پر، اور وہ لوگ کتنے روئے ہوں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے دعوت دی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ اللہ کے لیے گھر چھوڑنے کی عادت بنائے، اپنی راحتوں کے مکانوں کو اور راحتوں کی جگہوں کو چھوڑنے کا عادی بنائے، ورنہ موت کے وقت اسی کی فکر میں آدمی چلا جائے گا۔ تو یہ اس وقت سے ہجری، پھر طے ہوا بھائی کون سا مہینہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ طے ہوا، بعض حضرات نے ربیع الاول کی رائے دی، لیکن بعد میں طے ہوا بھائی محرم سے شروع ہوگا۔ تو ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو ساری چیزیں، چونکہ یہ چاند پر چلتا ہے تو اللہ کا نظام عجیب ہے کہ جب ہم چاند پر چلتے ہیں، اسلامی مہینے پر چلتے ہیں، تو سارے احکام اللہ کے پھرتے رہتے ہیں۔ کیسے کہ رمضان ٹھنڈی میں بھی آتی ہے، گرمی میں بھی، اور بارش میں۔ ان کی دیوالی ایک ہی موقع پر آتی ہے بھائی، وہ مہینہ طے ہے۔ ہماری جو رمضان آتی ہے نا، سردی، ابھی گرمی چل رہی ہے نا، چند سالوں کے بعد وہ سردی میں آئے گی، ابھی بارش میں آئے گی۔ اسی طرح حج بھی کبھی سردی میں آئے گا، گرمی میں، بارش میں آئے گی۔ اسی لیے زکوٰۃ جو فرض ہے وہ چاند کی تاریخ پر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انگریزی سال تو ہر 32 سال میں ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ جس کی 72 سال کی عمر ہو نا، تو وہ جواب دینا پڑے گا بھائی ہماری انگلش کے اعتبار سے تو 72 ہے، چاند کے اعتبار سے 74 ہے۔ یہ تو ہر سال 11 دن پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھنا آزماؤ، ہر سال 11 دن پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس پر تو علماء نے زکوٰۃ کا بھی بنیادی بنائی ہے کہ زکوٰۃ بھی دو چاند کے اوپر، کہ بھائی رمضان کی پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالی تھی، اس پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالی۔
پہلی شوال کو زکات نکالی تھی، پہلی شوال کو زکات نکالی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو سال دیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سال کے شروع ہونے کی کوئی خوشی نہیں منائی گئی، سال کی شروعات کی کوئی خوشی نہیں، بلکہ یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا، کہ سال کے شروع ہیپی نیو ایئر سے شروع کرا رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اسی علماء نے دو تقسیم کی ہے کہ اگر تشبہ بالاعتقاد والعبادات یہ کفر ہے، عقیدے میں اگر ان کی مشابہت ہوئی، عبادات میں مشابہت ہوئی، یہ تو کفر ہے۔ اگر شعائر اسلام میں ہوئی، جیسے اذان ہماری شعائر اسلام کی علامات میں سے، اگر اس میں شعائر میں اور علامات میں، جیسے عیسائیوں کی ایک علامت ہے یہاں ٹائی کا پہننا، یہ حرام لکھا ہے علماء۔ اور تشبہ عادات و اخلاق اور مدات و اخلاق اور معاشرت میں ہے، مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے نئے سال کی خوشیوں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا سوچنا چاہیے، اگر میری 2040 میں الارم فٹ ہو چکا ہے، جیسے صبح اٹھنا ہے 5 بجے اٹھنا ہے، تو چھوٹا کاٹا 5 پر، بڑا کاٹا 12 پر، سیکنڈ کاٹا 12 پر الارم ہو جاتا ہے۔ ایسا ان سب کا الارم فٹ ہے 2040 15 جنوری شام 5:50 کو، اس طرح ہر ایک کا الارم فٹ ہے۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک کا الارم فٹ ہے۔ کوئی اچانک پہلے سے نہیں جاتا ہے، اچانک چلا گیا، پہلے سے الارم فٹ تھا۔ تو اگر میرا الارم 2040 کو فٹ ہے اور میری پیدائش اگر 1980 میں ہوئی ہے، تو بولو مائنس ہو تو خوشی ہو کہ پلس ہو تو خوشی ہو؟ بھائی 60 لاکھ یا 60,000 میں سے 40 کم ہو جائے تو خوشی، یا بڑھ جائے تو خوشی ہوتی؟ تو یہ بڑھ جائے تو خوشی ہوتی۔ تو یہ تو 2020 گزر گیا، اب میرے صرف 20 سال باقی ہے قبر تک پہنچنے کی، تو خوشی ہونی چاہیے، غمی ہونی چاہیے؟ ذرا ہم سوچیں، ہم قبر کے قریب ہو چکے ہیں، اب مرنا ہے مرنا، تو اس پر کون سی خوشی ہوگی؟ کون سی خوشی؟ یہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ مسلمان مستقبل میں آخرت کی فکر کو بھول جاوے۔ ہم کو تو یہ سوچنا چاہیے 2020 میں میری نمازیں کتنی قضا ہوئی، فجر کتنی گئی، عشاء کتنی گئی، 2020 کی زکوٰۃ میں نے ادا کی، 2020 میں میرے پاس حج فرض تھا، اس کو ادا کیا میں نے، 2020 میں کتنے روزے میرے قضا ہوئے تھے، 2020 میں کسی کے پیسے میرے ذمے تو نہیں ہے۔ آدمی مر جاتا ہے نا، شہید مرے، الا الدین، اگر کسی کے پیسے میرے ذمے ہیں تو اس کو اٹک آئے گی۔ میرے ذمے 2020 میں کسی کے 1-2 روپئے، 50,000 1,000 لاکھ روپے ذمے تو نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز میرے ذمے تو نہیں ہے۔ حقوق العباد میرے ذمہ رہنا ہے کہ 2020 میں اللہ کی نافرمانی کتنی ہوئی اور اللہ کے احکام کتنے چھوٹ گئے، اس کے لیے محاسبہ کا دن۔ اس لیے یہ خوشی کا دن نہیں ہے، مسلمان کے یہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ دوسری بات، میری شادی کی تاریخ جس کو ہم اینیورسری کہتے ہیں، اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ سیرت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ کن صحابی نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تاریخ کی خوشی منائی ہو، بھائی اس تاریخ کو میری شادی ہوئی تھی۔ یہ بھی توبہ کا دن ہے، 31 دسمبر توبہ کا دن ہے، اسی طرح اینیورسری بھی توبہ کا دن ہے کہ مجھ سے بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ کتنے حقوق ادا کیے میں؟ اور بیوی بھی توبہ کریں، میرا شوہر کا کیا حق ہے، مجھے شوہر کی کتنی نافرمانی۔ حدیث شریف میں ہے بیوی کے لیے، لیکن چونکہ مجمع مردوں کا ہے، بیوی بھی یہ سوچے کہ اگر شوہر ناراض ہیں تو ایک بارش بھی عبادت میری قبول نہیں ہوتی، بارش بھی عبادت میری قبول نہیں ہوتی۔ شوہر یہ سوچیں کہ حجۃ الوداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحتیں کی تھی جس کو امت جا کے کرنے والی تھی، آگے جا کے کہ وہ برائیاں، وہ کمیاں پیش آنے والی تھی، وہ نصیحتیں کی ہے۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، دیکھنا عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، نوکروں کی طرح سلوک مت کرنا۔ ہم نے نوکروں کے ساتھ کتنا نوکروں جیسا بیوی کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرما کرتے تھے، میں بہت سی مرتبہ اس کو بیان کرتا ہوں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے میں نے، میرا تجربہ ہے، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو ناحق رلایا ہے، ناحق، اس کو قوما جیسی بیماریوں میں اور کینسر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہاں بھینس بندھی ہوئی تھی اور یہاں بھینس لا کے رکھ دی،
کوئی جانور تھوڑی ہے، بچہ گر جاتا ہے نا بچہ، تو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو روتا ہے، اور اگر اس بن جائے تو روتا نہیں ہے۔ تو پہلے کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو بچہ بے عزتی سے روتا ہے، یہ تو عورت ہے، عورت، کوئی نوکرانی نہیں لائے ہیں، اس کی بے عزتی کرے تو اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا۔ لیکن کہنے کس کو جاوے؟ کیونکہ یہ تو گھر کا حاکم بنا ہوا ہے، گھر کا حاکم بنا ہوا، یہ شریعت سکھائی ہے، تو وہ تو توبہ کا دن ہے، بھائی معافی مانگنے کا دن ہے، کوئی کوتاہی ہو گئے تو معاف کر۔ یہ ہوئی اینیورسری۔ تیسری بات جو مجھے زیادہ بتانی ہے اس بات پر، یہ تانے کے طور پر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بہت روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 جگہ میں نے ابھی پڑھی تو وہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اصل بتانی ہے، چونکہ ایک طریقے سے یعنی ہیپی نیو ایئر بھی اینیورسری، تیسری جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، بہت ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، بہت رونے کی بات، جب ہم سنتے ہیں تو بہت رونا آتا ہے، وہ ہیپی برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ یہاں بھی وہی بات کہ میری زندگی کے کتنے سال گزر چکے ہیں، مجھے رونا چاہیے، رونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں یہودیوں کی مشابہت اور یہودیوں جیسا بننا برداشت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ المنورہ آئے تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ بھائی یہود کو پوچھا گیا، بھائی آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10ویں محرم کو ملی، تو ہم شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا جب تم لوگ رکھتے ہیں تو ہم تو زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شروع کیا، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب روزے آ گئے رمضان کے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب مستحب ہے اس کا روزہ رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم، ہم بھی رکھتے ہیں، اور آپ اس سے تو بہت منع کرتے ہیں یہودیوں سے مشابہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ میں زندہ رہا تو میں یا تو 10ویں اور 11ویں یا 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یعنی ان کی مخالفت۔ عبادت میں مشابہت برداشت نہیں، عبادت میں ایک جیسا ہونا برداشت نہیں، تو اس میں کیسے برداشت ہوگا؟ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف بال ہوتے تھے، تو جو یہود نصارہ ہیں، اہل یہود، وہ بال کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، بیچ میں سے مانگ نہیں کرتے تھے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم نہیں ملتا تھا اس میں ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے، کیونکہ یہ کتاب والے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مانگے نہیں لگاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت نہ کرنے کے لیے بیچ میں سے مانگ نکالی جس کے زلف بال ہو، اس لیے کہ چھوٹے بڑے رکھنا نہا عن القذ، گناہ ہے، گناہ، ادھر سے تھوڑے کٹوائیں، ادھر سے تھوڑے، معاف کرنا برا لگے، لیکن حدیث شریف میں نہا عن القذ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے اور بڑے اس طریقے سے کٹوانے کو منع لکھا ہے علماء، حدیث شریف میں نہا عن القذ، ترمذی شریف کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف بال رکھے تو بیچ میں سے مانگ بنائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت اور ان کے جیسا ہونا برداشت نہیں کرتے۔ سلام میں ہے، سلام میں تو کہا یہود عیسائی انگلیوں سے سلام کرتے تھے اور یہود ہاتھ سے سلام کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، جب عبادت میں مشابہت برداشت نہیں ہے تو یہ ہیپی برتھ ڈے میں کیسے مشابہت برداشت ہوگی؟ یہ تو یہودیوں کا کام ہے، عیسائیوں کا کام ہے، غیر مسلموں کا کام ہے۔ اور پھر ذرا سوچے تو صحیح، کیوں مناتے ہیں؟ اس کی بنیادیں، پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ تو ترقی یافتہ لوگوں کا کام ہے، ترقی یافتہ گوروں کا کام ہے، انگریزوں کا کام ہے۔ دوسرا، میں بڑا ہو گیا، اس پر میری عمر بڑھ گئی، تو میں نے ابھی کہا نا، مائنس ہو تو رونا آنا چاہیے۔ بھائی میری 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، بھائی رونا چاہیے کہ اب 20-30 سال باقی ہیں، قبر کی تیاری کرو، رونا چاہیے، اس پر تو خوشی منا رہا ہے۔ اچھا، 2 بنیادوں پر، ایک تو ترقی یافتہ گوروں کا، انگریزوں کا، اور اللہ معاف کریں ہمارے یہاں تو انگلش بول کے فخر کرتے ہیں، انگلش بول کے فخر، میں اس کو منع نہیں کر رہا انگلش نہ سیکھیں، ہم تو انگریزوں کی اتنی غلامی کی، چائنا، فرانس، بیلجیم، ناروے،
کوریا، یہاں انگلش بولنا برداشت نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جواب بھی نہیں دیتے. مفتی محمود صاحب بارڈولی صاحب کا سفر ہوا، ان کا ایک سفر پڑ رہا تھا، تو کہا میں نے ان کو وہ ہوٹل والوں کو کہا تو انہوں نے ذرا برابر جواب نہیں دیا. تو میں نے ساتھی سے پوچھا کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ میں انگلش میں کہہ رہا ہوں. تو کہا آپ نے انگلش میں کہا نا اس لیے جواب نہیں دیا. ان کی زبان میں پوچھنا پڑے گا. یہ تو وہ ملک ہے ترقی یافتہ، جاپان، چائنا، کوریا، بیلجیم، ناروے، یہ تو وہ ملک ہے جو ترقی یافتہ ہے، وہ انگلش بولنا برداشت نہیں کرتے. ابھی تو سوائے انگلینڈ وغیرہ یوروپ کے چند ممالک ہے جو انگلش بول رہے ہیں، اور ہم انگلش بولنے کو فخر سمجھتے ہیں اور وہ اپنی زبان بولنے کو فخر سمجھ رہے ہیں. ہم کو تو اردو اور عربی دی گئی تھی، اردو اور عربی، لیکن غلامی اتنی ہو گئی ہے کہ ان کی ہر چیز لے لی ہم، یہودیوں کی ہر چیز. ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے، یہودیوں کی ہر چیز ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے. اب تو ہمارے یہاں اردو کا بھی جنازہ نکل چکا ہے. ہماری زبان تو عربی، اردو اور فارسی. آج تک ہماری سرکاری صفحات پر موضوع لکھتا ہے. موضوع، یہ موضوع کیا ہے؟ فارسی کے الفاظ ہیں بہت سارے. ابھی بھی فارسی اور اردو ابھی گجراتی میں چل رہی ہے. میں ابھی وہ طلاق کے باب میں وہ 12 صفحے ہوتے ہیں، کسی نے 3 طلاق دی تھی، وہ طلاق کے مسائل 2-3 آئے، اس کے 12-15 صفحے ہوتے ہیں کورٹ سے جو طلاق ہوتی ہیں. میں نے اس کو صفحات پڑھے تو ہمارے طلباء کو بتایا دیکھو اس میں اردو عربی کے کتنے الفاظ ہیں. حالانکہ سرکاری جو کاغذات ہوتے ہیں اس میں تو صاف گجراتی ہوتا ہے اور پیور گجراتی. اب تو ہمارے گاؤں والے بھی پیور گجراتی تو نہیں بولتے. سچین کو حچین ہو جاتا ہے ہمارا، نوساری کو نوہاری ہو جاتا ہے ہمارا. تو ہماری تو پیور نہیں ہے، لیکن سرکاری کاغذات پر تو پیور ہوتی ہے. میں نے طلباء کو بتایا دیکھو اس میں اردو، فارسی، عربی کے کتنے الفاظ، یہ پیور گجراتی کے باوجود. کیوں؟ پچھلا ہمارا یہی تھا، یہ تو انگریزوں نے بدل دیا. اس کو اگر آدمی، بہت سارے اس میں ایسے ہیں جو اپنی عمریں چھپاتے ہیں، عمریں چھپاتے ہیں اور پھر ہیپی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، بڑا ہونے کی خوشی، اور جب عمر پوچھتے ہیں تو چھوٹی بتاتے ہیں. بڑا ہونا برداشت ہے. کسی کو بھائی کتنی عمر ہے؟ 60 سال نہیں 50 گنواتا ہے، اور جب برتھ ڈے مناتا ہے تو 60 کی مناتا ہے. یہ ہے نا، یہ مصنوعی بناوٹ خوشیاں ہیں. اور ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم اپنی اولاد کی اور بیٹیوں کی، بہو کی اگر ہیپی برتھ ڈے منائیں اور ہم اپنی اولادوں کو یہودیوں کا طریقہ سکھا رہے ہیں جو ناجائز ہیں، اور ہم تالیاں بجا رہے ہوں اور کیک کاٹ رہے ہوں، حالانکہ ہم کو خوشیوں کے مواقع دیے ہیں، ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو عقیقہ، وہ کیک سے بڑا ہے کہ نہیں؟ 2 بکرے اور بڑے جانور. علماء نے لکھا ہے اگر بکرے کی طاقت نہیں ہے تو بڑے جانور میں لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1. بولو کیک بڑا کہ طاقت یہ بڑا ہے؟ اگر نکاح ہوا، نکاح تو نکاح کے شکرانے پر ولیمہ سنت ہے. قرآن پورا ہوا بچے کا ہوا. جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھی تو اونٹ ذبح کر کے دعوت کی تھی. حافظ قرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حافظ ہوا تو پورے گاؤں کو دعوت کی تھی. یہ خوشی کے مواقع ہیں. عید پورے گاؤں کو کھلا. ماشاءاللہ ابھی دعوت ہوئی عقیقے کی، بہت ساروں کو دعوت دی. ہماری ابھی محلے میں ہوئی، ہمارے محلے. ایسی خوشیوں کے اوپر عقیقہ کرو، عقیقہ بڑے بڑے دعوت کرو. کون کہتا ہے ہمارے پاس خوشیوں کے مواقع نہیں ہیں؟ عید خوشی کے مواقع ہیں، عقیقہ خوشی کے مواقع، نکاح خوشی کے مواقع، ہمارے بچے کا قرآن پورا ہونا خوشی کے مواقع، اس پر خوشی مناوے. کیک میں تو گیس ہوتا ہے اور اس سے تو موٹے ہو جاتے ہیں، اور عقیقے میں جو کھانا ہے نا، کھانا اس سے تو طاقت آتی ہے. تو وہ لوگ ہمارا عقیقہ نہیں لیں گے، وہ لوگ ہمارا عقیقہ نہیں لیں گے، ہم ان کا لے رہے ہیں. سوچو تو صحیح، جو گیس والا ہوتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح اس بات. اور اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے منانا. جو آپ اولادوں کو یہود و نصارہ کا طریقہ سکھا رہے ہیں وہ اولاد فرما بردار ہو. اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے آپ سے بہت محبت سے یہ باتیں ہم سنتے ہیں. اپنی بیٹوں کی، بیٹیوں پر، اور اپنی خود کی اور اپنی بیویوں کی ہیپی برتھ ڈے پر تحائف کا دینا. اور آپ کہو کہ ہماری خوشیوں کے مار بس شریعت نے اتنی خوشیوں کے مواقع رکھے ہیں، اس پر منائیں. ہم آپ سے ایک تشکیل کرتے ہیں کہ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی نہیں منائیں گے، اور اپنے گھروں میں محبت سے کہیں گے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ میری اولاد میں. یاد رکھنا حدیث شریف میں ہے جو نیک کام کر کے جاتا ہے اور اس کے پیچھے اولاد کرتی ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. اور اگر گناہ کا طریقہ جاری کر کے گیا اور قبر میں چلا گیا، وہ گناہ اپنی قبر میں بھی آئے گا. تو کون چاہتا ہے کہ میری ہیپی برتھ ڈے میری بچوں کی بنیادوں پر میں کروں اور میرے مرنے کے بعد بھی ہیپی برتھ ڈے منا کر میری قبروں میں گناہ آتے رہیں؟ اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی نہیں کروں گا، میرے گھر وہ بھی محبت سے اس کا ضامن. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ابھی ہاتھ برابر نہیں اٹھا رہے. ہم نے بڑی تشکیلیں نہیں کی ہیں. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع طے کر لے گا اور یہ بات اپنی بیویوں تک پہنچاوے، یہ بات اپنی بیٹیوں تک پہنچاوے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ میں جاری نہیں کروں گا اور میرے مرنے کے بعد اس کا گناہ میرے سر پہ نہیں ہے. تو یہ محبت، لیکن محبت سے. ہم حاکم بن کے نہ چلے گھروں میں.
جیسے عادت ہے نیک کاموں کے لیے محبت اور نرمی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔